السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے شرک اور اس کے اقسام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی موضوع کا اعلان کیا گیا، تو سب سے پہلے ہم شرک کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، ہم انسانوں کی ایک ذات ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ذات ہے۔ اس کی حیت کیفیت کیا ہے، اس کی وضاحت نہ قرآن میں ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ اس کی ایک ذات ہے، کس طرح ہے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے۔ تو شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں، یعنی جس طریقے سے اللہ کی ذات بالکل الگ ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی حیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اس حیت کو نہ قرآن میں بیان کیا گیا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اس لیے ہمیں اس چکر میں پڑھنا ہی ہے، بس اللہ کی ذات ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے مثل کوئی ذات نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات میں بھی ممتاز ہے، یعنی اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ مخلوقات میں کسی کے اندر بھی وہ صفت نہیں آ سکتی۔ تو شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے ممتاز ذات ہے اور اسی طریقے سے اس کی صفتیں بھی سب سے ممتاز ہیں، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر ہم صفات ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ شرک ہے، اسی طریقے سے صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ شرک ہے، اسی طریقے سے اس کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ تو شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی چند آیات کی روشنی میں کہ شرک ہے کتنا بڑا گناہ۔ اللہ تعالیٰ شرک سے منع کرتا، اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔
ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ شرک روئے زمین کے اوپر کیے جانے والے گناہ میں سب سے بڑا گناہ. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر وان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فقد افترى اسما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت گمراہی کے عمیق گڑھے کے اندر ہے، یعنی بہت زیادہ گمراہی کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ 18 نبی کا ذکر کیا. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت ذوالکفل، حضرت اسماعیل، یعقوب. 18 نبی کا ذکر کرنے کے بعد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ تمام کے تمام پیغمبر میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کریں گے، یعنی انہوں نے میری ذات میں، میری صفات میں، میری عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے بھی عمل کو برباد کر دیں گے. اب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1-2 دن نہیں بلکہ 950 سال تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے نوح، اگر تم نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی تو ہم تمہارے بھی عمل کو برباد کر دیں. یعنی 950 سال تک ایک شخص محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو بیان کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے لمحہ بھر کے لیے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے عمل کو برباد کر دے گا. یعنی 950 سال تک کی جانے والی محنت چند منٹ اور چند سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اس سے کیا پتہ چلا کہ شرک بہت بڑا گناہ. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. آپ جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی مناسبت سے کہ میدان محشر میں جب امتیں پریشان ہوں گی تو پریشانی کے عالم میں ہم تمام کے تمام کہاں جائیں گے؟ اپنے باپ آدم کے پاس. آج بھی اس دنیاوی زندگی میں جب پریشانی آتی ہے اور اس کے والد زندہ ہوتے ہیں تو اپنے والد کے پاس اپنی پریشانی کو لے کر کے جاتی ہے اولاد. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے دل کے اندر اولاد کے لیے درد ہوتا ہے. ایک باپ جو اپنی اولاد کے لیے کر سکتا ہے وہ غیر رشتہ دار نہیں کر سکتے. تو ہم تمام کے تمام حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے. حضرت آدم کہیں گے کہ میرے بیٹے میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک شجر کو کھا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے اندر تمام نعمتوں کو دینے کے بعد ایک قانون دیا تھا. ایک قانون یہ تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور اس درخت کو چکھنا بھی نہیں. لیکن مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے اس شجر ممنوعہ کو کھا لیا. اس جرم کی وجہ سے میں رب کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوں. جاؤ نوح کے پاس جاؤ. حضرت نوح کے پاس جب امتیں آئیں گی تو حضرت نوح کہیں گے کہ دیکھو میں نے اپنے مشرک لڑکے کے حق میں دعا کی تھی، اس لیے آج میں شرمندہ ہوں رب کے سامنے جانے سے. اب دیکھیے آپ کے سامنے یہ باتیں آ چکی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا اللہ کے بندوں تک. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ڈوب گیا
ایک پورا مکمل واقعہ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے اہل کو بچا لیں گے، اور اہل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا کہ جو ایمان والے ہیں. حضرت نوح نے یہ سمجھا کہ اہل سے مراد میری اولاد ہے. تو جب آپ کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ تو نے میرے اہل کی حفاظت کی ذمہ داری لیا تھا، اور میرا لڑکا تو میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام بنفس نفیس زندہ ہیں اور کشتی کے اوپر سوار ہیں، اس کے باوجود اپنے لڑکے کو بچا نہیں سکے. آج لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں، اور اگر تم کہیں ڈوبتے بھی رہو گے، کہیں کسی پریشانی میں بھی رہو گے اور ان کو دعائی دو گے، ان کو پکارو گے تو وہ تمہیں جو ہے بچا لے گا. دیکھیں حضرت نوح کشتی کے اندر موجود ہیں اور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا لڑکا آپ کی نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، پھر بھی حضرت نوح نہیں بچا پا رہے ہیں. تو بتلائیے کہ یہ جو بزرگان اولیاء ہیں یا بزرگان دین ہیں یا اولیاء جسے کہتے ہیں، کیا حضرت نوح علیہ السلام سے مقام و مرتبہ میں زیادہ ہیں؟ حضرت نوح ابھی ہیں، زندہ ہیں، تب جو اپنے بچے اپنی اولاد کو نہیں بچا پا رہے ہیں. یہی کیا ہے؟ بچانا، محفوظ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہی کام، اسی معاملے کو سپرد کر دینا غیر کے لیے، یہی کیا، اسی کو شرک کہتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ یہ ہو جانا کہ ہمارے بزرگ کے اندر بھی یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نجات دے سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا جو کام تھا ہم نے غیر کو سونپ دیا، اور یہی شرک ہے. اور ہماری عقل کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ دیکھو نوح اپنے لڑکے کو نہیں بچا پایا بنفس نفیس زندہ ہوتے ہوئے، تو تمہارے جو اور دیگر جن کو پکارتے ہو وہ کیسے بچا سکتے ہیں، وہ کیسے نجات دے سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو نے میرے اہل کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، لیکن میرا لڑکا تو میرے نظروں کے سامنے ڈوب گیا. تب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، اگر تم نے دوبارہ ریپیٹ کیا اس معاملے کو تو ہم نے جو تجھے نبوت عطا کیا ہے اس نبوت کو ہم چھین لیں گے. کیوں؟ جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ لڑکا باپ کے دین کے اوپر نہیں تھا، یعنی باپ جو پیغام لے کر کے آیا تھا، اللہ کا جو پیغام لے کر کے آیا تھا، اس پیغام کے اوپر اولاد نہیں تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو ڈبایا. تو ان کا لڑکا بھی بے دین تھا اور اولاد بھی بے دین تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انہیں بھی غرق کیا لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عام عذاب کو نازل کیا جس میں صرف مومنین بچنے والے تھے، جس میں صرف ایمان والے بچنے والے تھے، اور دیگر تمام لوگ جن کے پاس ایمان نہیں تھا وہ سب ہلاک ہونے والے تھے. اب دیکھیے کہ حضرت نوح نے 950 سال تک پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچایا، اپنے لڑکے کے حق میں دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکار دیا اور کہا کہ آئندہ یہ دعا کرنا بھی نہیں تو اگر تم نے یہ دعا کی تو ہم کیا کریں گے، تمہارے عمل کو بھی برباد کر دیں گے، اور یہ جو تاج نبوت عطا کی ہیں اس کو بھی ہم چھینیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق کا انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ منافق شخص ہے، رئیس المنافقین، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم.
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے حق میں استغفار کریں گے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کے استغفار کو قبول کرنے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ آپ نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ 71ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیتا تو میں 71 مرتبہ اس شخص کا جنازہ پڑھاتا، یعنی 71 مرتبہ جو ان کے حق میں استغفار میں کرتا، اگر 70 مرتبہ کے بعد 71ویں مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا تو میں ایسا ضرور کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے حق میں استغفار کرنے سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ بظاہر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا تھا، لیکن وہ کفر کو، نفاق کو اپنے دل کے اندر چھپا کر کے رکھا تھا۔ تو یہ ضمناً یہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک لڑکے کے حق میں جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تنبیہ کہا کہ آئندہ اگر تم نے یہ دعا کی تو ہم تمہارے نبوت جو ہے، ہم نے جو نبوت عطا کیا اس نبوت کو ہم چھین لیں گے۔ تو حضرت نوح کہیں گے کہ اے اللہ حضرت نوح کہیں گے امتیوں کے سامنے کہ میں نے اپنے مشرک لڑکے کے حق میں دعا کی تھی، اس لیے آج رب کے سامنے میں شرمندہ ہوں جانے سے، میں سفارش نہیں کر سکتا تمہارے حق میں۔ پھر تمام کے تمام امتیں حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے قبطی کو مار دیا تھا، میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، کہ جہاں پر حضرت آدم بے بس ہوں گے، جہاں پر حضرت نوح بے بس ہوں گے، جہاں پر حضرت موسیٰ بے بس ہوں گے، جہاں پہ حضرت ابراہیم بے بس ہوں گے، جہاں پہ حضرت عیسیٰ بے بس ہوں گے، جہاں پر تمام انبیاء بے بس ہوں گے جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو ہے بے بس ہوں گے، وہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدہ میں رکھیں اور سر کو سجدہ میں رکھ دیں گے۔ بعض علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا اس سجدے کی مناسبت سے بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے 1 ہفتہ کے برابر لمبا سجدہ کریں گے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نبی کو اس دنیا میں ایک دعا کی مناسبت سے اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دعا رد ہی نہیں ہوگی۔ حضرت آدم اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، حضرت نوح اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، حضرت موسیٰ اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، حضرت عیسیٰ اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، حضرت ابراہیم اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے۔ الغرض جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، جس نبی کا، وہ سب کے سب دعا کر کے چلے گئے، اور جن کا نام موجود نہیں ہے وہ لوگ بھی، وہ انبیاء کی جماعت بھی دعا کر کے چلے گئے سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ والے ہماری دعوت کو نہیں قبول کر رہے ہیں تو مکہ سے کہاں گئے؟ طائف گئے، اور جب طائف گئے تو طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ کے پیچھے اوباشوں بدماشوں کو لگا دیا۔ اوباشوں اور بدماشوں نے کیا کیا؟ ان گنڈوں نے آپ کے جسم کے اوپر پتھروں کی بارش کی، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، خون جو ہے رس رس کر کے آپ کی جوتی مبارک کے اندر جم گیا، ایک باغیچے کے اندر آپ جا کر کے بے ہوش ہو کر کے جو ہے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 پہاڑیوں کے درمیان ان طائف والوں کو میں پیس کر کے رکھ دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ میری قوم جو ہے میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر پورا کا پورا طائف جو ہے داخل اسلام ہو۔ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی رہی
لیکن اس کے باوجود اس دعا کو نہیں کر رہے ہیں. اور کہاں کریں گے؟ میدان محشر میں کریں گے. کب؟ جب آپ کی امت قسم پرسی کے عالم میں ہوگی، پریشانی میں ہوگی، مصیبت میں ہوگی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کریں. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا ایک پہاڑی کے اوپر، اور کہا کہ سنو، یہاں سے کسی کو ہلنے کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ میں دوسرا آرڈر نافذ نہ کروں، یعنی دوسرا حکم جب بھیجوں گا اس کے بعد کچھ کرنا، اس سے پہلے یہاں سے کوئی ہلنا نہیں. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا. جو نیچے صحابہ کرام تھے وہ مال غنیمت کو سمیٹنے لگے. اوپر والوں نے دیکھا کہ اگر میں جو ہے نیچے نہیں اتروں گا تو یہ نیچے والے سب سمیٹ لیں گے، میرے حصے میں کچھ نہیں آئے گا. یعنی وہ صحابہ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وقتی طور پر دنیاوی مال و متاع کی لالچ میں آ گئے. وہاں پر جو 50 تیر انداز موجود تھے ان کے درمیان نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا. اس میں سے 10 صحابہ صرف رہ گئے اور 40 نیچے آ گئے. مال غنیمت کو دیگر صحابہ کرام کی طرح جو ہے لینے لگے. خالد بن ولید جس نے کئی چکر لگایا تھا وہاں پر جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا، پہلی مرتبہ جب آئے تو دیکھا کہ دشمن موجود ہے. دوسری مرتبہ آئے تو تب دیکھا کہ دشمن موجود ہے. تیسری مرتبہ جب آئے تو دیکھا کہ دشمن موجود ہے. چوتھی مرتبہ جب آیا تو دیکھا کہ جو ہے بالکل میدان خالی ہے، صرف 10 لوگ ہیں، اور 10 لوگ کو نمٹنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگا خالد بن ولید کو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب اس کا دست آ گیا، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا. ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے، لیکن آپ اس دعا کو نہیں کیے، بچا کر کے لے گئے. اور آپ اپنے سر کو سجدہ میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امتیوں کو معاف فرما دے. آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا ہے کہ جہاں پر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جملہ انبیاء خاموش ہے، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اپنی امتیوں کی بخشائش کروا رہے ہیں، اور آپ کی دعا قبول بھی کی جا رہی ہے اور آپ کی امتیوں کی بخشائش بھی ہو رہی ہے. اس نبی کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکتا، اشرکتا میں جو تے ہے اس سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لئن اشرکتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے عمل کو برباد کر دیں. یہ کیا ہے؟ شرک. اتنا بڑا گناہ جس شرک کو ہم سمجھتے ہی نہیں. ایک طرف ہم عمل پہ عمل کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری زندگی کے اندر جو ہے شرک داخل ہے. اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جملہ صدقہ و خیرات کریں، لیکن شرک بھی ہماری زندگی کے اندر ہے تو پھر جو ہے ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، بارہ آپ نے سنا ہوگا. آپ نے بیان فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا. اور ایک حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ مکمل مسجد نہیں بلکہ پرندے کے گھونسلے کے برابر. پرندہ کا گھونسلہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر اس نے اتنا بھی بنایا ہے، مسجد میں حصہ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں اس کو گھر دے گا بنا کر کے، اگر پرندے کے گھونسلے کے برابر. لیکن ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور وہ مشرکین مکہ جو عام مسجد کی تعمیر نہیں کر رہے تھے بلکہ مسجد حرام کی تعمیر کر رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر، یعنی خانہ کعبہ کی عبادت میں کی جانے والی عبادت،
اگر آپ یہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک وقت کی نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اسی نماز کو وہاں جو لوگ ادا کرتے ہیں انہیں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام جو تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر جو ہے توحید نہیں ہے، شرک کے اندر تم ڈوبے ہوئے ہو، تو مسجد حرام کا بھی تم تعمیر کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں، ایک صفت یہ بھی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، کمن آمن باللہ والیوم الاخر، تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مشرکین مکہ عام مسجد کی تعمیر نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جس میں ایک وقت نماز پڑھنے کا ثواب کتنا، 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام تو انہوں نے بنایا، ثواب کیوں نہیں عطا کیا؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر شرک تھا۔ اسی طریقے سے مشرکین روزہ بھی رکھا کیا کرتے تھے، اپنے اعتبار سے وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل کو نہیں قبول کرے گا۔ کیوں؟ شرک ان کی زندگی کے اندر ہونے کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک شخص جن کا نام عبداللہ ابن جدعان ہے، کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن جدعان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مشرکین کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جدعان جو اتنا بڑا مالدار تھا، ان کے متعلق آتا ہے کہ عبداللہ ابن جدعان جو اپنے ماں باپ کا سب سے ناکارہ اولاد تھی، ان کے ماں باپ ہمیشہ کوستے تھے کہ یہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن کسی کو کوسنا نہیں چاہیے، کل کون کیا بنے گا کوئی نہیں جانتا۔ ایک شخص جو اس ہندوستان کے اندر کبھی، جیسا کہ مشہور ہے، کبھی چائے بیچا کیا کرتا تھا، آج جو ہے کئی سال سے جو ہے ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا ہوا۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، تو کوئی کیا کر رہا ہے اس پہ کوسنا نہیں چاہیے، کل کیا بننے والا ہے اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے۔ میں جب جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھ رہا تھا تو میں دیکھتا تھا اپنے بعض ساتھیوں کو کہ عصر کی نماز کے بعد، چونکہ ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے، عصر کی نماز کے بعد دیکھتا تھا کہ بس ان کا کام ہی تھا بلہ لینا، بیٹ لینا، اور جو ہے پھر مغرب کی نماز تک کھیلنا۔ کلاس میں بھی کوئی خاص جو ہے دل جمی کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، نماز وغیرہ کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ لیکن ان میں سے بعض ساتھیوں کو میں نے دیکھا کہ جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو بعض لوگ کی مدینہ سے منظوری، بعض لوگ جو نماز میں مسبوق رہنے والے تھے، نماز میں پیچھے رہنے والے تھے، کلاس میں بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے چوکنا نہیں رہنے والا تھا، میں نے دیکھا کہ جب مدینہ سے منظوری آئی پڑھنے کے لیے تو سب سے سر فہرست وہی اسٹوڈنٹ تھے۔ اور ابھی میں نے دیکھا کہ بعض لڑکے جو ہے 15 سال 20 سال وہاں جو ہے، یعنی وہاں جانے کے بعد BA MA PhD کر کے واپس آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ جو اسے کوستے تھے کہ ارے کیا تم اپنے ٹائم کو برباد کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے بعض ساتھی جو ہے ہمارے انجینئر ہیں، بعض ڈاکٹر ہیں، اور کئی اچھی جگہ پر ہے، جن کو ہم لوگ کوستے تھے وہ ہم سے آگے ہیں، تو کل کیا بنے گا؟ تو یہ عبداللہ ابن جدعان جو شخص تھا، ان کے والدین ہمیشہ کوستے تھے یہ ناکارہ ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا ایک دن کہ ماں باپ کے ڈانٹنے کی وجہ سے، آج دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے اور بچہ جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، وہ والدین کو چاہیے کہ سلیقہ سے سمجھائے
اور جو ہے زیادہ دباؤ نہ بنائے. آج کے حالات جو ہے اور پرخطر ہیں پہلے کے بنسبت. تو انہوں نے سوچا کہ میرے ماں باپ تو روزانہ کوستے ہیں کہ میں کوئی کام نہیں کرتا. تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں چلوں گا جنگل کے اندر اور جو ہے کسی جانور کے حوالے کر دوں گا تاکہ جو ہے میں مر جاؤں. چنانچہ وہ جنگل میں گئے اور دیکھا کہ جو ہے ایک سانپ. تو اس سانپ کے منہ کے اندر انہوں نے ہاتھ ڈال دیا. لیکن وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ زر و جواہرات کا بنا ہوا مجسمہ تھا سانپ کی شکل میں، اور اس میں زر و جواہرات تھے. چنانچہ اس نے مٹھی بھر لیا زر و جواہرات کو اور آیا، اور اس کے بعد اس نے تجارت کو فروغ دیا، اور روزانہ ہزاروں لوگوں کی وہ دعوت کیا کرتا تھا، ہزاروں لوگوں کی روزانہ. اور پھر جب کبھی جو ہے اتنا چالاک تھا کہ یعنی بدھو، پہلے تو بدھو تھا، اپنے کسی دوسرے ساتھی کو بتا دیا ہوتا، لیکن کسی دوسرے ساتھی کو نہیں بتایا، بلکہ جب کبھی اس کی دولت ختم ہو جاتی تو پھر جاتا اور وہاں سے لے آتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ اتنے بڑے دیگ کے اندر کھانا بنواتا تھا کہ ایک آدمی اونٹ کے اوپر سوار ہو، یعنی اونٹ یعنی دیگ کتنا بڑا تھا، ایک آدمی اونٹ کے اوپر سوار ہو بیٹھ جائے تو اونٹ سمیت گزرنے کے بعد بھی دیگچی جو ہے یعنی دیگ جو ہے اتنا بڑا تھا کہ اونٹ کی لمبائی آپ دیکھ رہے ہیں، اونٹ سے زیادہ جو ہے دیگ کی لمبائی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ ابن جدعان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جبکہ وہ اتنا بڑا جو ہے سخی آدمی تھا، روزانہ ہزاروں آدمیوں کو کھلاتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی موت جو ہے توحید کے اوپر نہیں ہوئی، شرک کے اندر داخل تھا. اور اگر جو ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا اگر وہ اقرار کر لیا ہوتا اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام عملوں کا ثواب دیتا. اور یہی صحیح یہ ہے کہ مشرکین جو بھی عمل کرتے ہیں، کافرین جو بھی عمل کرتے ہیں، اسے اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے بدلہ دے دیتا ہے. کل قیامت کے دن اس کے عمل کا جو ہے کوئی وزن نہیں ہوگا، ہباء منصورا. آپ جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ تیز و تند ہوا ہوتی ہے اور تیز و تند ہوا میں جو ہے یہ ذرات جو ہے اڑتے ہوئے ہوتے ہیں، اخبارات اڑتے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے عمل کو کیا کرے گا؟ اڑا دے گا. تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر شرک ہماری زندگی کے اندر ہے اور پھر عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ یعنی عام مسجد تو کیا خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس عمل کا کوئی وزن نہیں. اس لیے ہمیں شرک سے جو ہے محتاط رہنا چاہیے. تو آپ کے سامنے یہ باتیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور عبادت میں شریک ٹھہرانے کا نام جو ہے یہ کیا ہے؟ شرک. اللہ تعالیٰ کی ذات کی مناسبت سے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا قل هو اللہ احد. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. اور اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نہیں جس طریقے سے اللہ ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ایک ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرایا. اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسری ہستی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اسی طریقے سے وہ بھی بے نیاز ہے، تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے. اللہ کی مناسبت سے کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور اللہ کا کوئی باپ ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرایا. اب اس فارمولے کے اوپر اگر کوئی باپ ہے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے. تو اس فارمولے کے اوپر عمل کیا جائے، دیکھ لیا جائے دنیا کی تاریخ میں، اگر وہ کسی کا باپ ہے تو وہ اللہ نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کا بیٹا ہے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और क्या है, अल्लाह के मिस्ल कोई हो ही नहीं सकता, अल्लाह के बराबर कोई हो नहीं सकता। अब देखिए यहूद क्या कहते थे, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूद कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है, अल्लाह के बेटे। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में वो शरीक ठहराते थे। वो क्या कहते थे कि अल्लाह का जो है ये उज़ैर कौन है, बेटे हैं। तो इस अक़ीदा के रखने की वजह से वो यहूदी क्या हो गए, वो मुशरिक हो गए। इसी तरीके से वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, नसारा क्या कहते थे कि मसीह कौन है, अल्लाह के बेटे हैं। तो इस अक़ीदा के रखने की वजह से जो अक़ीदा रखते थे ईसाइयों में से वो मुशरिक करार दिए गए। इसी तरीके से ईसाइयों का एक दूसरा अक़ीदा ये था कि अल्लाह और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तीनों मिल कर के खुदा है। अल्लाह तो तने तनहा खुदा अल्लाह है, लेकिन उनका अक़ीदा क्या था ईसाइयों में से एक जमात का कि अल्लाह और हज़रत ईसा और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिल कर के, ये तीनों मिल कर के क्या है, अल्लाह है। लिहाजा इस अक़ीदा रखने की वजह से वो मुशरिक हो गए। और उनका दूसरी जमात का ये अक़ीदा था कि ये अलग अलग तो नहीं है, लेकिन ये तीनों एक ही हैं, यानी इन तीनों के मजमुआ का नाम क्या, अल्लाह है। यानी जब अल्लाह और हज़रत ईसा और जिब्राईल ये तीनों जब मिल जाते हैं तब वो क्या, अल्लाह है। तो इस अक़ीदे की वजह से अल्लाह ताला ने उसे मुशरिक करार दिया। इसी तरीके से आर्या समाज के लोग जो हैं वो परमेश्वर के साथ रूह और मादा के कायल हैं, जो अल्लाह के शान के ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से सनातन धर्म के लोग सैकड़ों देवताओं की परस्तिश के कायल हैं, और ब्रह्मा जो है विष्णु महादेव को ईश्वर का नायब बल्कि मालिक और मुख्तार कुल समझते हैं। तो इस अक़ीदा रखने की वजह से ये तमाम के तमाम लोग जो है मुशरिक करार पाए। और इस अक़ीदा के रखने के बाद अगर कोई इबादत भी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका अमल जो है काबिल क़बूल नहीं है। तो आज के दर्स में आपके सामने ये बातें आई कि शिर्क किसे कहते हैं। शिर्क ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात में, अल्लाह ताला की सिफ़ात में और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में शरीक ठहराना। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सबसे अलग थलग ज़ात है ज़ात के एतबार से, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला क्या है, सिफ़ात के एतबार से भी अल्लाह के सिफ़ात में भी, अल्लाह के सिफ़ात के मिस्ल भी किसी की सिफ़त नहीं हो सकती है। जैसा कि हम भी सुनते हैं और अल्लाह ताला भी सुनता, और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कहा है कि हमने इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बनाया। हल अताल इंसान हीनु मिनद्दार लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमने इंसान को सुनने वाला और हमने इंसान को देखने वाला बनाया। यानी इंसान भी सुनता है और इंसान भी देखता है। यानी हम इंसान हैं, हम सुनते हैं और हम देखते हैं। लेकिन हमारा सुनना क्या है, इस दीवार के पीछे लोग क्या बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये घर है, ये दीवार है, इसके पीछे ये इधर मान लीजिए घर है, इसमें लोग बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन दीवार के पीछे लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है, उसको हम नहीं सुन रहे हैं। दीवार के पीछे कौन लोग हैं, उनको हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो क्या है, अर्श के ऊपर मुस्तवी है। और मुस्तवी होने के बाद सिर्फ ये नहीं कि इस घर में जो बात हो रही है, इस कमरे में जो बात हो रही है, बल्कि दुनिया के जिस खित्ते में भी, जिस ज़बान में भी इंसान की शक्ल में हो, जिन्नात की शक्ल में हो, फरिश्तों की शक्ल में हो, जानवर की शक्ल में भी हो, और जानवर में भी कितने जो है कितनी मखलूक़ात हैं, उन तमाम के फरियाद को या उन तमाम की बात को बैक वक्त सुनता है। तो सुनने में क्या है, सुनते हम भी हैं,
لیکن سنتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس کے سننے کی جو صلاحیت ہے لامحدود ہے۔ اب کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بھی سن لیتے ہیں، حضرت عزیر بھی سن لیتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے جو یہ بزرگ قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں، اور یہ جو ہندوستان میں 33 کروڑ کے معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرایا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تاریک رات میں، رات تاریک ہو، تاریک رات میں کالی چیونٹی کالے پتھر کے اوپر، مان لیجیے ابھی کسی کونے میں جو ہے چیونٹی چل رہی ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، یا مان لیجیے کہ اگر جو ہے نظر پڑ گئی دیکھ لیتے ہیں، یا باہر کہیں پر ہے، کیا ہے کیا نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی چیز ہے تو اس کو ہم دیکھ لے رہے ہیں، لیکن اگر کسی کی بینائی کمزور ہوگی تو اس کو بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ تاریک رات میں، رات تاریک ہو، کالی چیونٹی ہو، چیونٹی کالی ہو، کالے پتھر کے اوپر ہو، یعنی کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے چلنے کو دیکھتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے چلنے سے جو کھنکھناہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے۔ اگر چیونٹی ہمارے سامنے چل رہی ہو تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم نہیں جانتے، اس کو ہم نہیں سنتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کتنی ممتاز ہے۔ اب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، دنیا میں کوئی ایسی ہستی اور بھی ہے جو اسی طریقے سے سنتا بھی ہے اور اسی طریقے سے دیکھتا بھی ہے، اس نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر اس کے مثل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے پاس بھی وہی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے طاقت دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیزیں ودیت کیا تھا، یہ عقیدہ اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم عبادت کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم شرک کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ہماری زندگی کے اندر شرک بھی اور عمل بھی کر رہے ہیں تو ہمارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتہ ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔